ویلکم بیک گائز. ہم لوگ اسلامیات کا جو ہمارا پورشن ہے اس کو فارملی شروع کرنے جا رہے ہیں. اور اسلامیات کے پورشن میں اگر ہم لوگ بالکل آخر میں اگر اس کے سیلیبس کو دیکھیں گے، بلکہ لیٹ می شو یو، یہ اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ہے قرآنک آیات اینڈ دیئر ٹرانسلیشن، فالوئنگ 10 سورہ آف ہولی قرآن اینڈ دیئر ٹرانسلیشن، جس میں آپ کے پاس سورہ فیل سے لے کر آپ چلے جاتے ہیں سورہ الناس تک. ٹھیک ہے جی، ادھر تک جو ہے آپ نے یہ سارا کا سارا پڑھنا ہوتا ہے. تو آج ہم لوگ فارملی اس کو سٹارٹ کرنے والے ہیں. سب سے پہلے ہم لوگ سورہ فیل سے سٹارٹ لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے جائیں گے. اس کے لیے ہم لوگ شروع کرتے ہیں آج کا جو سورہ فیل ہے. ٹھیک ہے جی، سورہ فیل کو ہم لوگ شروع کر لیں گے اور اس کے بعد پھر آگے ہم لوگ جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فیل بیسکلی ہاتھیوں کے بارے میں تھی کہ جب ابرہا کے لشکر نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنا شروع کیا تھا تو اس وقت پھر یہ ان کے اوپر تھی کہ وہ ابابیل ایک چھوٹے پرندہ تھا جنہوں نے اس کے اوپر کنکر برسائے تھے اور وہ وہیں پہ بھوسا ہو گئے تھے. تو یہ اس کے بارے میں ہے. تو بسم اللہ کہتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. علم جو ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس کیا نہیں. ٹھیک ہے، علم کا مطلب ہوتا ہے آپ کے پاس کیا نہیں. ترا کا مطلب ہوتا ہے دیکھا تو نے. کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیوں کر. فعلا کا مطلب ہوتا ہے کی کرنا یا کیا. ربو کا یعنی کہ تیرے رب نے. بھی آپ کے پاس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، بھی اصحاب کے ساتھ. الفیل، فیل کہتے ہیں ہاتھی کو. ٹھیک ہے، تو اس کو جب ہم لوگ ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہم کہیں گے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. علم دوبارہ سے، علم کا مطلب ہے کیا نہیں. یجعل کر دیا، کیدہم ان کے مکر کو. فی تضلیل کا مطلب جو ہے آپ کے پاس بیچ، اور تضلیل کا مطلب ہوتا ہے گمراہی کے. ٹھیک ہے، کیا ان کے داؤ غلط نہیں کر دیے کہ جو وہ سوچ کر آئے تھے، یا وہ جو خانہ کعبہ پر جو حملہ کرنے کا اور اس کو بالکل ملیا میٹ کرنے کا نعوذ باللہ سوچ کر آئے تھے، کیا ہم نے یا کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تدبیر کو کیا بالکل ختم نہیں کر دیا. وَأَرْسَلَ، وا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں اور. ارسلا کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا یا بھیجے. علیہم ان کے اوپر. طیرن کا مطلب ہوتا ہے ہمارے پاس پرند یا جانور. ابابیل ٹکڑیاں یعنی کہ کوئی ایسے پرندے جو کہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہیں ان کے اوپر آئے تھے. ٹھیک ہے، تو کیا ان کے اوپر جھنڈ کے جھنڈ پرندے کیا ہم لوگوں نے نہیں بھیج دیے. ٹھیک ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل. ترمیہم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو پھینکتے تھے ان کے اوپر. بحجارہ کا مطلب بیسکلی ہوتا ہے پتھر. من کا مطلب ہوتا ہے سے، اور سجیل کا مطلب ہوتا ہے کنکر. ٹھیک ہے، کہ جو ان پر کنکر کی طرح پتھریاں پھینکتے تھے، یا جو ان کے اوپر کنکریاں پھینکتے تھے. ٹھیک ہے، فجعلہم کعصف مأکول. فجعلہم کا مطلب ہوتا ہے پس کر دیا ان کو. کعصف کا مطلب ہوتا ہے مانند بھوسے کے. مأکول کا مطلب ہوتا ہے کھایا ہوا. پس ان کو ایسے کر دیا جیسے کہ کھایا ہوا بھوسا. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ اس کو
اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں کہ علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ علم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا ہم نے ان کی تدبیر کو الٹ نہیں کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، کیا ان کے اوپر ہم نے جھنڈ کے جھنڈ پرندے نہیں بھیجے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر کنکر پھینکتے تھے، کنکر ان کے اوپر پھینکتے تھے۔ فجعلہم کعصف معقول، اور کیا ان کو ہم نے ایسا نہیں کر دیا کہ جیسا کھایا ہوا بھوسا، یا ہم لوگ کہہ سکتے ہیں فجعلہم کعصف معقول، کہ ان کو ہم نے ایسا کر دیا جیسا کہ کھایا ہوا بھوسا۔ اچھا، اس واقعے کا خلاصہ یہ ہے کہ یمن اور حبشہ کے بادشاہ ابرہا نے جو ہے اس غرض سے ایک عبادت خانہ بنایا کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ جانے کی بجائے یہاں آئیں، یعنی کہ ادھر آئیں، ٹھیک ہے جی۔ اس نے ایک مطلب عبادت گاہ بنائی تھی، ایک نعوذ باللہ دوسرا خانہ کعبہ بنایا تھا کہ جو حج کرنے لوگ آئیں گے وہ وہاں نہیں جائیں گے بلکہ وہ یہاں آئیں گے، مکہ مکرمہ جانے کی بجائے وہ یہاں آئیں گے۔ اور اس کنیسہ، اس کا بیسیکلی کنیسہ جو ہے اس کا نام تھا، اس کنیسے کا جو ہے وہ طواف کریں گے۔ اہل عرب کو یہ بات بہت ناگوار گزری تھی، اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کر کے، یا اس کنیسہ میں جو ہے وہ بیسیکلی ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب کر کے اسے آلودہ کر دیا تھا۔ معلوم ہونے پر ابرہا جو وہ بادشاہ تھا یمن کا اور حبشہ کا، وہ بہت طیش میں آیا اور کعبہ معظمہ کو گرانے کی قسم کھا لی۔ پھر یہ اپنے لشکر کے ساتھ، جس میں بہت سارے ہاتھی بھی تھے، مکہ مکرمہ پہنچا۔ یہاں جب اس نے فوج کو تیاری کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی فوجیں بھیجیں، یہ جھنڈ کے جھنڈ جو ہے وہاں پہ بھیجے تھے۔ کنکر کے پتھر جو ہے ان کے منہ میں تھے، اور انہوں نے ابرہا کے لشکر کو جو ہے ان کے اوپر وہ کنکر کے پتھر جو ان کے اوپر گرائے تھے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا ایک ان کے اوپر عذاب آیا تھا کہ وہ بالکل تباہ ہو گئے تھے، ٹھیک ہے جی، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ہو گئے تھے، ٹھیک۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 105 تھی، ٹھیک ہے، جو کہ 30ویں سپارے میں یہ سورہ ہے، اور اس میں یہی سب کچھ بیان کیا گیا ہے، ایک واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے مسلمانوں کو کہ تمہارے اوپر تمہارے رب نے کس کس قسم سے جو ہے انسانوں کو بتا رہے کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کون کون سے احسانات کیے ہیں، تمہیں کیسے کیسے بچایا ہے، جب تم خدا کے ساتھ ٹھہرے تھے تو تمہاری اللہ نے کیسے مدد کی ہے۔ اوکے، سو دس از آل اباؤٹ ٹوڈے، ویل سی یو نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔